السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 667 ہے۔ سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح ہوگی۔ آیت نمبر 97 اور 98، 97 and 98۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افأمن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون او امن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا ضحا وهم یلعبون۔ افأمن، کیا بے خوف ہو گئے، اہل القرى بستیاں والے، ان یأتیہم کہ ان کے پاس آئے، بأسنا ہمارا عذاب، بیاتن رات کے وقت، وہم جب کہ وہ نائمون سو رہے ہوں۔ او امینا، کیا نڈر ہو گئے، اہل القرى بستیاں والے، ان یہ کہ یأتیہم آئے ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، ضحن چاشت کے وقت، دن چڑھے وقت، وہم یلعبون جب کہ وہ کھیل رہے ہوں۔ ان ترجمہ اس آیت کا یوں ہے، ان 2 آیتوں کا یوں ہے۔ اب بتاؤ کہ کیا دوسری بستیوں کے لوگ اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے کہ کسی رات ہمارا عذاب ان پر ایسے وقت آ پڑے جب وہ سوئے ہوئے ہوں؟ اور کیا ان بستیوں کے لوگوں کو اس بات کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمارا عذاب ان پر کبھی دن چڑھے آ جائے جب وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں؟ ان 2 آیتوں میں 2 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اب بتاؤ کہ کیا دوسری بستیوں کے لوگ اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے کہ کسی رات ہمارا عذاب ان پر ایسے وقت آ پڑے جب وہ سوئے ہوئے ہوں؟ اور کیا ان بستیوں کے لوگوں کو اس بات کا بھی کوئی ڈر نہیں کہ ہمارا عذاب ان پر کبھی دن چڑھے آ جائے جب وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں؟ بزرگان محترم، اردو میں محاورہ مشہور ہے کہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار۔ ہم دیکھتے ہیں کہ راستہ چلتے ہوئے جو ہم سے آگے ہو اور وہ گر جائے تو ہم چوکنا ہوتے ہیں اور خود کو اس طرح گرنے سے بچانے کی احتیاطی راہ اختیار کرتے ہیں۔ پچھلی قوموں کا تذکرہ کرنے اور ان کے انجام بد کو بتلانے کے بعد، جیسے کہ آپ مسلسل سن رہے ہیں، قوم نوح کا تذکرہ، قوم عاد کا تذکرہ، قوم ثمود کا تذکرہ، قوم لوط کا تذکرہ، اصحاب مدین کا تذکرہ، ان گزری ہوئی ساری قوموں کے تذکرے کے بعد ان کافروں کو جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، جو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر وقت کے نبی کی مخالفت پر کمر بستہ تھے، انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ کیا بستی کے یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ کسی بھی رات کے وقت جب کہ وہ سوئے ہوئے ہوں ان پر ہمارا عذاب آ سکتا ہے، یا یہ کہ جب دوپہر کے وقت میں وہ کھیل کود میں مصروف رہے ہوں، ایسے وقت میں بھی ہمارا عذاب ان پر آ سکتا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا، ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے بندوں کو اس بات کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، ان کے دل میں یہ خوف رہنا چاہیے کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اللہ کے عذاب سے بے خوف کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رؤوف ہیں، رحمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی مہربان ہیں، عفو ہیں، غفور بھی ہیں، اپنے بندوں کو بخشنے والے ہیں۔
مگر رب ذوالجلال کا معاملہ یہ بھی تو ہے کہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں یہ بات بتائی گئی ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اسی لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے رب سے امید بھی ہونی چاہیے مگر یہ امید خوف کے بغیر نہ ہو، اور ہمیں اپنے رب سے خوف بھی رکھنا چاہیے مگر یہ خوف امید کے بغیر نہ ہو۔ امید اور خوف کے درمیان توازن رہے، اللہ تعالیٰ کا بیک وقت خوف بھی رہے اور اس سے امیدیں بھی وابستہ رہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کا عذاب جو آتا ہے وہ عموماً رات کے وقت آتا ہے، جبکہ نافرمان قوم غفلت کی نیند سو رہی ہوتی ہے، یا دوپہر میں قیلولے کا وقت ہوتا ہے جبکہ لوگ کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں۔ ان دو اوقات کی نشاندہی اس آیت میں کی گئی ہے کہ بیاتم وہم نائمون، رات کے وقت جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں، اور ضحم وہم یلعبون، اور دوپہر کا وقت جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 4 میں بھی ان دو اوقات کی وضاحت کی گئی ہے، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا اسی حالت میں کہ دوپہر کے وقت میں وہ آرام کر رہے تھے۔ سورہ یونس میں رات کے ساتھ نہار یعنی دن کے وقت کا بھی تذکرہ ہے، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کی جلدی بچا رہے ہیں۔ سورہ ہود میں عذاب کے سلسلے میں صبح کے وقت کا بھی تذکرہ موجود ہے، ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب، کہ ان کا مقررہ جو وقت ہے وہ صبح ہے، اور کیا صبح قریب نہیں ہے۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 66 میں ہے قوم لوط پر آئے عذاب کے سلسلے میں کہ صبح کے وقت کا ذکر یوں موجود ہے، وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ ڈالی جائیں۔ بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ عذاب مختلف اوقات میں آ سکتا ہے، ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔